یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مہاجر قوم کبھی کسی کی غلام نہیں رہی۔ مہاجر قوم کی اگر ہسٹری میں بیان کرتا ہوں لوگوں کو، میں اگر مہاجر قوم کی ہسٹری لوگوں کو بیان کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ مہاجر قوم کہتے کسے ہو؟ مہاجر قوم کہتے کسے ہو؟ میں تمہیں امید دلانے کے لیے، تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ تم جن بزرگوں کی اولاد ہو وہ کبھی غلام نہیں رہے، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہیں کوئی غلام بنا سکتا ہے۔ مایوسی تو اپنے اندر سے ختم کرو۔ یہ ضرور ہے کہ آج آپ ذہنی طور پر تقسیم ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، یعنی بعض لوگ تقسیم ہیں کہ پیر صاحب آئیں گے، میں کہتا ہوں اگر آ جاتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، تمہارا استقبال ہم بھی مہاجر سیاست پہ استقبال کر لیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتا ہے تو زندگی کیا اسی طرح گزار دو گے؟ کیا اپنی قوم کے لیے جدوجہد ترک کر دینا عقل مندی ہے؟ کیا لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی بجائے انتظار کرنا عقل مندی ہے؟ اور جو لوگ تمہارے ساتھ یہاں پر کھلواڑ کرتے رہے، مہاجر نام پر جا کر اسمبلیوں کے اندر کوٹا سسٹم کے سائن کر کے آ گئے، مردم شماری پر سائن کر کے آ گئے، انہوں نے ہمیشہ غیر مہاجروں کو سپورٹ کی، یہاں پر آپ ان کے ساتھ منسلک ہو کر کیا وقت ضائع کرنا چاہتے؟ یہ فیصلے کرنے، جس دن آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا، اس قوم کو مشکل سے نکالنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہواؤں کے رخ اپنی مرضی سے اپنے حق میں تبدیل کرتے ہیں، یہ آندھی طوفان سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ آندھی طوفان کے رخ تبدیل کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے، ہماری قوم کس میں سے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی فاروقی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتا ہے، تمہارے یہاں بینر لگا ہوا ہے نا۔ اگر کوئی صدیقی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتا ہے نا۔ اگر کوئی عثمانی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتا ہے نا۔ اگر کوئی سید ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نسبت کرتا ہے نا۔ اگر ان میں سے کوئی غلام ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر ان کے بعد اگر کوئی بچتا ہے، راجپوت بچتے ہیں، رانگڑ بچتے ہیں، قائم خانی بچتے ہیں، خانزادہ بچتے ہیں، ان میں سے کون کبھی غلام رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے مارشل رہے، سب کے سب لڑنے والے لوگ ہیں، کوئی تمہارے یہاں سے غلام پیدا نہیں ہوا۔ میں باقی لوگوں کی ہسٹری اگر بیان کرنا شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے تضحیق کر رہا ہے، لیکن ہسٹری آپ جا کے گھر پہ معلوم کر لیجئے گا، اپنے بزرگوں سے معلوم کر لیجئے گا کہ اس ملک کے اندر غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم تھا کہ پورے پاکستان کے لیے جو تحریک چلی اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کو الیکشن کے اندر ووٹ مانگے پاکستان کے نام پر، کہاں سے ملے تھے؟ علی گڑھ سے، یو پی سے، دہلی سے، آگرہ سے، حیدرآباد، دکن سے، آسام سے، بنگلہ دیش سے، پنجاب سے ایک سیٹ ملی تھی نیشنل اسمبلی کی مسلم لیگ کو۔ پاکستان بنانے کے لیے بھی کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا تمہارے۔ سب کے سب کی ذہنیت کا عالم یہ تھا۔